بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَ أَن تَتَزَوَّجَ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَہ۔ یہ کل بتلا دیا تھا نا کہ آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے جس میں صاحبین کو اور امام صاحب کا آپس میں اختلاف تھا۔ وہ مسئلہ یہی ہے، ایک عورت دارالحرب میں مسلمان ہو گئی اور ہجرت کر کے دارالاسلام آ گئی، جازا ان تتزوج، تو جائز ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لے، ولا عدت علیہ، اس کے اوپر کوئی بھی عدت نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک۔ وقال علیہ عدہ، صاحبین کہتے ہیں کہ اس عورت کے اوپر عدت ہوگی، لأن الفرقۃ وقعت بعد الدخول فی دار الاسلام، اس لیے کہ یہ جو جدائی ہے، فرقت ہے، یہ دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان جدائی آ گئی ہے۔ فیلزمھا حکم الاسلام، لہذا اب اس کے اوپر اسلام کا جو حکم ہے وہ لازم ہوگا۔ اور اسلام کا حکم کیا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان فرقت و جدائی آ جاتی ہے تو پھر عورت نے عدت گزارنا ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی عورت عدت گزارے گی۔ ولابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے انہا اثر النکاح المتقدم وجبت اظہارا لخطرہ، کہ یہ جو عدت ہے یہ نکاح متقدم کا اثر ہے، وجبت اظہارا، اور یہ عدت واجب ہے، اظہارا لخطری، پہلے والے نکاح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ پہلا جو نکاح ہوا تھا، پہلے جو شوہر تھا وہ بھی قابل احترام تھا اور قابل عزت تھا، لہذا اس کے قابل احترام ہونے، اس کے قابل عزت ہونے کی وجہ سے عورت کے اوپر عدت کو لازم کر دیا جاتا ہے۔ ولا خطر لملک الحربی، جبکہ حربی کی ملکیت کے لیے کوئی خطر، کوئی جو ہے نا احترام نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حربی کے نکاح میں تھی، اب عدت کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا اس حربی کی عزت اور اس کے احترام کی خاطر؟ تو کہتے ہیں وہ تو قابل احترام ہے ہی نہیں، لہذا اس عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوگی۔ ولہذا لا تجب العدت علی المسبیہ، یہی وجہ ہے کہ جس عورت کو گرفتار کیا جائے اس کے اوپر عدت نہیں ہوتی، تو جو عورت خود ہجرت کر کے دارالاسلام آ جائے اس کے اوپر بھی عدت نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَتْ حَامِلًا، اگر یہ حاملہ ہو، جو دارالحرب میں مسلمان ہو کر یا دارالاسلام ہجرت کر کے آ گئی ہے، اگر یہ حاملہ ہو، لم تتزوج حتی تضع حملها، تو جب تک وضع حمل نہ ہو تب تک یہ نکاح نہ کرے۔ وعن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ بھی ہے، انہ یصح النکاح، نکاح یہ حاملہ ہے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اتنی سی بات ہے کہ ولا یقربها زوجها حتی تضع حملها، البتہ شوہر اس کے ساتھ مباشرت اور جنسی تعلقات نہ رکھے، کما فی الحبلى من الزنا، جیسے کہ بدکاری کی وجہ سے کوئی عورت حاملہ ہو جائے اور کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کر لے، نکاح کرنا جائز ہوتا ہے لیکن مباشرت کرنا جائز نہیں ہوتا، تو اس طرح یہ عورت جو باہر ملک سے مسلمان ہو کر آئی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اگرچہ حاملہ ہے، لیکن حاملہ ہونے کی صورت میں کیا نہیں کرنا، مباشرت کرنا جائز نہ ہوگا۔ وجہ الاول انہ ثابت النسب، پہلے والا قول کی وجہ کہ ان کان حاملا لم تتزوج، اس کی وجہ یہ ہے انہ ثابت النسب، یہ ثابت النسب ہے یہ بچہ۔ اذا ظہر الفراش فی حق النسب یظہر فی حق المنع من النکاح احتیاطا، جب فراش نسب کے ثبوت کے حق میں ظاہر ہوا تو یظہر فی حق المنع من النکاح، تو نکاح سے روکنے کے حق میں بھی یہ فراش ظاہر ہوگا، احتیاطاً، احتیاط کی بنا پر۔ یعنی اس بچے کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے ہم نے کیا کر دیا، حمل کی وجہ سے کہ شوہر نے اس کے ساتھ مباشرت کی، اس کے نتیجے میں یہ بچہ حمل ٹھہرا ہے، تو بچے کے نسب کو ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، فراش کو ثابت کرتے ہیں، شوہر کے لیے کس کو ثابت کرتے ہیں، فراش کو ثابت کرتے ہیں، تو اس طرح نکاح کے عدم جواز کے بارے میں بھی ہم فراش کو ثابت کریں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یعنی گویا کہ یہ عورت کسی کی کیا تھی، مفروشہ تھی، اس کے مفروشہ ہونے کا اب اعتبار کر لیا جائے گا۔ نسب کے اندر ہم نے کر دیا
تو نکاح کی ممانعات کے بارے میں بھی اس کا اعتبار کریں گے۔ قال وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، جب زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے اسلام چھوڑ کر، وقعت الفرقۃ بغیر طلاق، تو بغیر طلاق کے ان کے درمیان فرقت اور جدائی آ جائے گی۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي یوسف، یہ شیخین کا مسلک ہے۔ وقال محمد، امام محمد فرماتے ان کانت الردۃ من الزوج، اگر یہ ردت شوہر کی طرف سے یعنی شوہر مرتد ہو گیا ہے، فَهِيَ فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ، تو یہ جدائی تو ہوگی لیکن یہ جدائی طلاق کی صورت میں ہوگی، یعنی اس جدائی کو طلاق سمجھا جائے گا۔ وَهُوَ يَعْتَبِرُ بِالْإِيبَاءِ، اور حضرت اس کو قیاس کرتے ہیں اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے کے اوپر، کہ بیوی مسلمان ہو جائے شوہر کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اب جدائی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جدائی ہوگی، لیکن یہ جدائی طلاق سمجھی جائے گی۔ کیا سمجھی جائے گی؟ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں اگر شوہر مرتد ہو گیا اور جدائی آ گئی تو اس کو طلاق سمجھا جائے گا۔ والجامع ما بیناہ، ان میں دو جو جامع ہے وہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ وابی یوسف مر علی ما اصلنا له بالاباء، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اسی پر گزرے ہیں جو ہم نے بطور اصل ان کے لیے وہاں پر ذکر کر دیا تھا۔ وابو حنیفہ فرق بینہما، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بارے میں تفریق کی ہے، یعنی اباء کی صورت کو الگ اور اس صورت کو الگ۔ وہاں پر اباء کی صورت میں امام صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ طلاق نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ان دونوں میں انہوں نے فرق کیا۔ کیوں؟ ووجہ، اس کی وجہ یہ ان الردۃ منافیۃ للنکاح، اس لیے کہ ردت جو ہے یہ نکاح کا منافی ہے، لکونھا منافیۃ للعصمہ۔ اچھا یہ نکاح کے منافی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ عصمت کے منافی ہے، یہ عصمت کے منافی ہے۔ والطلاق رافع، جبکہ طلاق تو ملک کی نکاح کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ تو پہلے ملک کی نکاح ہوگی تو طلاق اس ملک کی نکاح کو ختم کرے گی۔ یہاں یہ مرتد جو ہے ملک کی نکاح کا صلاحیت ہی نہیں رکھتا، بات آئیے سمجھ میں، لہذا اس کا تو نکاح ہے ہی نہیں، تو یہ جدائی طلاق کیسے بن جائے؟ یہ جدائی طلاق کیسے بن جائے؟ ٹھیک ہے۔ فتعذر ان تجعل طلاقا، لہذا یہ بات متعذر ہے کہ اس کو آپ طلاق سمجھیں، بخلاف الاباء، اباء اور انکار کے برخلاف، اس لیے کہ اباء یہ منافی نکاح نہیں ہے، ردت یہ منافی نکاح ہے، یعنی ارتداد کے ہوتے ہوئے کوئی نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ گئے؟ جبکہ کافر نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اسلام سے انکار کرنے والا جو پیدائشی کافر ہے وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ لہذا کفر یہ منافی نکاح نہیں ہے، لیکن ارتداد یہ منافی نکاح ہے۔ ٹھیک ہے۔ لأنہ یفوت الامساک بالمعروف، اس لیے کہ اباء کی صورت میں وہ امساک بالمعروف کو فوت کر دیتا ہے، فیجب التصریح باللسان، تو وہ تصریح باللسان ہوگا، علی مرہ جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ ولہذا تتوقف الفرقۃ بالاباء علی القضاء ولا تتوقف بالردۃ، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، لیکن تفریق خود بخود نہیں ہوگی، عدالت سے تفریق کرانی ہوگی۔ جبکہ ردت کی صورت میں عدالت جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب کوئی ایک نعوذ باللہ مرتد ہو گیا خود بخود نکاح ختم، خود بخود نکاح ختم۔ ثم ان کان الزوج والمرتد، پھر اگر شوہر ہی مرتد ہو، فلہا کل المہر، تو عورت کو پورا مہر ملے گا، ان دخل بها اگر دخول کیا، ونصف المہر، نصف مہر ملے گا، ان لم يدخل بها اگر دخول نہ کیا ہو۔ وان كانت هي المرتدہ، اگر عورت مرتد بن جائے، فلها كل المہر ان دخل بها، پورا مہر ملے گا اگر دخول کیا ہو، وان لم يدخل بها اگر دخول نہ کیا ہو، فلا مہر لها ولا نفقۃ، تو اس کے لیے نہ کوئی مہر ہے نہ نفقہ ہے، لأن الفرقۃ من قبلها، اس لیے کہ یہاں جو جدائی آئی ہے یہ عورت کی طرف سے آئی ہے، گویا کہ اس نے اپنا خود مہر اور نفقہ خود ساقط کر دیا ہے، وہ ناشزہ ہے۔ قال وَإِذَا ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا، میاں بیوی اکٹھے مرتد ہو گئے پھر اکٹھے دوبارہ مسلمان ہو گئے، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اسْتِحْسَانًا، تو دونوں اپنے نکاح کے اوپر باقی رہیں۔
لیکن یہ حکم استحسانی ہے، ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوراً جدائی آ جانی چاہیے تھی۔ وقال ظفر یبطل، امام ظفر فرماتے کہ نکاح ختم، لأن ردت احدہما منافیہ، اس لیے کسی ایک کا مرتد ہو جانا یہ نکاح کا منافی ہے۔ وفی ردتہما ردت احدہما، دونوں کی ردت کے اندر ایک کی ردت بھی شامل ہے، لہذا ایک کا مرتد ہونا یہ منافی نکاح ہے، تو دونوں کا مرتد ہونا بھی منافی نکاح ہوگا۔ سمجھ گئے؟ والا نام کہتے ہیں معروفیہ۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک طرف آپ کا قیاس ہے، دوسری طرف استحسان ہے۔ استحسان کی دلیل موجود ہے، وہ یہ ولنا معروفیہ ان بنی حنیفہ ارتدوا ثم اسلموا، کہ بنو حنیفہ پورے کے پورا قبیلہ جو ہے یہ مرتد ہو گیا تھا، پھر پورے کے پورا قبیلہ مسلمان بھی ہو گیا تھا ایک ساتھ۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون پہلا مسلمان ہوا، کون پہلا مرتد ہو گیا، کون پہلا پھر مسلمان ہو گیا، یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بس یہ پتہ چلا کہ بنو حنیفہ مرتد ہو گئے، بات آئی سمجھ میں؟ پھر ان کے خلاف جب جنگ کا آغاز ہوا یا افہام تمیم کرا دی گئی تو یہ قبیلہ پورا کے پورا دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ اب کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا مشکل تھا کہ شوہر پہلا مرتد ہو گیا یا عورت پہلے مرتد ہو گئی، کون پہلا مرتد، کون پہلا مرتد، پھر کون پہلا مسلمان ہو گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ تو ولم یامرہم الصحابہ، صحابہ نے ان کو حکم نہیں دیا بتجدید الانکحۃ کہ دوبارہ نکاح کر دے، کہ تمہارے ارتداد کی وجہ سے چونکہ تمہارے نکاح ٹوٹ گئے ہیں لہذا اگر دوبارہ میاں بیوی ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لے۔ اس بات کا حکم صحابہ کرام نے ان کو نہیں دیا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک ساتھ مرتد ہو جائے پھر ایک ساتھ دونوں مسلمان ہو جائے تب نکاح پر برقرار رہیں گے۔ والارتداد منهم واقع معا لجہالۃ التاریخ، ان سے جو ارتداد سرزد ہو گیا تھا وہ ایک ساتھ تھا، لجہالۃ التاریخ، ہم نے اس کو ایک ہی ساتھ سمجھا ہے کیونکہ تاریخ کا پتہ نہیں۔ ولو اسلم احدهما بعد الارتداد فصل النکاح بینهما، دونوں مرتد ہو گئے ایک ساتھ، پھر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور دوسرا اس طرح مرتد ہی رہا، فسد النکاح بینهما، تو نکاح فاسد ختم۔ لاصرار الاخر علی الردۃ، اس لیے کہ دوسرے نے کیا کیا؟ ردت کے اوپر اصرار کیا ہے۔ لأنه مناف کہ ابتدائها، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منافی نکاح ہے کہ ابتدائها، جیسے کہ ابتداءً ردت یہ منافی نکاح ہے، تو اس طرح ردت کے اوپر باقی رہنا یہ بھی منافی نکاح ہے، اس لیے خود بخود یہ نکاح ٹوٹ جائے گا، فرقت واقع ہو جائے گی۔ باب القسم، قسم کہتے ہیں تقسیم کرنے کو، اور اصطلاح شریعت میں ایک شخص کی جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان جو برابری و عدل اور انصاف کا معاملہ ہوتا ہے اس کو قسم کہتے ہیں۔ باری مقرر کرنا، کیا کہنا؟ باری مقرر کرنا، رات گزارنے میں باریاں مقرر کرنا یہ قسم کہلاتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امرأتان حرتان، جب ایک شخص کی دو بیویاں ہو اور دونوں کے دونوں آزاد ہو، پتہ چلا کہ ڈائریکٹ مسئلے کا آغاز کر دیا کہ 2 شادیاں 3 شادیاں کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کو ممنوع سمجھا گیا ہے۔ فعلیہ ان یعدل بینہما فی القسم، تو پھر لازمی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کس میں؟ باری مقرر کرنے میں عدل اور انصاف سے کام لے۔ بکرین کانتا او سیبین، دونوں باکرہ ہو یا دونوں سیبے ہو، دونوں کے لیے ایک جیسے باریاں مقرر کی جائیں گی۔ او احداہما بکرن والاخری سیبا، ایک باکرہ ہے دوسری سیبہ ہے، پھر بھی باری جو مقرر کر دی جائے گی وہ ایک جیسے ہوگی، باکرہ اور سیبہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یہ احناف کا مسلک۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہ امراتان، جس کی 2 بیویاں ہو، ومال الی احداہما فی القسم، اور پھر باری مقرر کرنے میں کسی ایک کے طرف وہ مائل ہو گیا، جاء یوم القیامت، تو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں وشقہ مائل، تو اس کے ایک طرف جھکا ہوا ہوگا، جیسے کہ ایک طرف کو فالج لگ جائے نا، مفلوج آدمی جو ہوتا ہے ایک طرف سے، تو اس آدمی کی بھی ایسی حالت ہوگی کہ اس کے ایک طرف کیا ہے؟ فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا۔
وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعدل فی القسم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باری مقرر کرنے میں پورے عدل سے کام لیا کرتے تھے، بین نسائہ، اپنے بیویوں کے درمیان. وکان یقول، اور فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک، یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، لہذا اس بارے میں میرا مواخذہ نہ کیجئے جو میرے بس میں نہیں ہے، جو میری استطاعت میں نہیں ہے. بھائی دلوں کا معاملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں دل ایک بسیط چیز ہے، یہ ناقابل تقسیم ہے. محبت ہوگی تو ایک سے ہوگی، محبت ہوگی تو ظاہری عدل اور انصاف برابری سب کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن دل کا میلان کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ ناقابل تقسیم چیز ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے تمام ازواج مطہرات کے درمیان پورے عدل اور انصاف سے کام لیا کرتے تھے، لیکن دل کا میلان اگر کسی بیوی کی طرف تھا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معذرت کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یہ میری بس کی بات نہیں ہے. بشری تقاضے کے مطابق یہ انسان کی کمزوری ہے. یعنی زیادت المحبہ، محبت کی زیادتی اگر کسی ایک بیوی کے ساتھ ہے تو وہ انسان کی استطاعت سے خارج ہے. ولا فصل فیما روینا، یہ جو ہم نے روایت کی اس میں کوئی فرق مرق نہیں ہے کہ سیبہ کا اور حکم ہے اور باقرہ کا اور حکم ہے، بلکہ برابری کے طور پر یہ کہا گیا کہ برابری رکھنی ہے، جتنا وقت ایک بیوی کو دینا ہے اتنا وقت دوسری بیوی کو بھی دینا ہے. ہمارے کابر مولانا اشرف علی تنویر رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ ان نے 2 شادیاں کی تھی، تو عدل انصاف اس طرح فرما دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کوئی خربوز یا تربوز لے کر آتا تھا، کوئی بڑا دانہ 2 کلو ایک کے لیے 2 کلو دوسرے کے لیے، تو وہ اس اعتبار سے تقسیم نہیں کیا کرتے تھے کہ ایک دانہ ایک لے لے اور دوسرا دانہ دوسری لے لے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مٹاس کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق ہو جائے. اوپر سے دانہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سالے میں، ایک بیوی کے گھر بیچ دیا، وہ اندر سے کھولا تو خراب نکل آیا. دوسری بیوی کے گھر بیچا، وہ کیا ہے اس کا دانہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم بہترین نکل آیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ نا انصافی تو ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوئی، انہوں نے ظاہر کے اعتبار سے اپنے کو پورا جو ہے نا وہ کر دیا، دونوں ایک 2 کلو ہی ہے، کبھی زیادتی اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن اندرونی حالات کا پتہ نہیں، اندرونی حالات کی پکڑ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے انصاف عدل سے کام لیا کرتے تھے تاکہ اس قسم کی کوئی بات بھی پیدا نہ ہو. بہرحال لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب دونوں سے ناراض ہو جاتے تھے تو چارپائی نکال کر کے صحن کے اندر سو جاتے تھے. چلو اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے اصلاح انقلاب امت میں دوسری شادی کو انتہائی گناؤنے انداز میں پیش کیا ہے. گویا کہ دوسری شادی کرنا کیا ہے؟ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، انتہائی خطرناک معاملہ. اور جو لوگ کہتے ہیں دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، قرآن پاک سے دلیل بھی دیتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے درمیان تم عدل نہ کر سکو، فواحدہ، پھر ایک کے اوپر گزارا کرنا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، دوسری بیوی دوسری شادی کی اجازت عدل کے اوپر موقوف ہے. کس کے اوپر موقوف ہے؟ اور قرآن پاک کہتا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تم کیا دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے، تمہارے لیے اجازت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری شادی کی جو شرط لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس شرط کی خود نفی کر کے بتلا دیا کہ تمہارے اندر وہ شرط پائی نہیں جاتی. جب وہ شرط نہیں پائی جاتی تمہیں دوسرے نکاح کی شادی جائے گی. بات آئی سمجھ میں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں دوسری شادی نہ کرو، اور آج کل تحریکیں جو چل رہی ہے قرآن و حدیث سے ان کی یہ دلیل ہے، مضبوط قسم کی دلیل ہے. کیا جواب دیں گے بھائی؟ منطقی انداز سے اگر دیکھا جائے کہ نکاح کی اجازت ہے، دلیل وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ فَوَاحِدَةً، ٹھیک ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، یہ تو پھر ایک پر گزارا کرنا ہے. سمجھ گئے؟ اس کو آپ بنا لے صغرا. آگے نکلا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کے درمیان عدل پر قدرت ہی نہیں رکھتے.
اب بیچ میں یہ جو حد اوسط ہے یہ کبرا ہے اور وہ صغرا ہے، حد اوسط کے گرا دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دوسری شادیاں مت کرو، تو تم سے شادی مت کرو۔ تو بھائی دونوں اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے والے میں کہ اگر ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ظاہری طور پر بھی عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر گزارا کرو۔ ولن تستطيعوا ان تعدلوا، وہاں پر جو عدل کی نفی ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے، تو وہ محبت والی، میلان قلبی والی وہ انصاف اور عدل ہے، اس پر انسان قادر نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کرام کا عمل، اور پھر کیا ہے، بلکہ اب تو لوگوں نے تحقیق کی صحابہ کرام میں سے سوائے ایک صحابی کے باقی کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے ایک شادی کتنی کی تھی، ایک شادی والا کوئی صحابی نہیں۔ اب سمجھ گئے؟ بہرحال آج کل شادیاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی معاشرہ محفوظ رہے گا۔ کتنے عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، برائیاں اور بدکاریوں پر آمادہ ہے، لیکن ان کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اپنا مال سنبھال نہیں سکتے، وہ بیچارے بھی ایک بیوی کی قید میں گرفتار ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ایک آدمی نہیں سنبھال سکتا، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، وغیرہ جگہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے اور دیگر مسائل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس اربوں کروڑوں روپے ہیں جو وہ سنبھال نہیں سکتے، ایسے لوگ ایک نہیں کئی بیویاں کر کے ایک تو بہت ساری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ چھت فراہم کر سکتے ہیں، اپنے مال سے ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن نہیں، بس بیوی کا خوف ہے، لاحق جو بیٹھ گیا ہے۔ بہرحال ولا فصل فيما ربينا والقديم والجديد سواء، اس معاملے میں قدیمہ اور جدیدہ بھی اصول تو یہ کل جدید لذیذ، لیکن یہاں کیا ہے، یہ اصول یہاں ٹوٹیں گے، سمجھ گئے؟ اگر ٹوٹے نہیں توڑنے پڑیں گے، برابری کرنی ہوگی۔ اطلاق ما ربینا، اس لیے کہ جو ہم نے اوپر روایت کیا وہ مطلق ہے۔ وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ باری مقرر کرنا نکاح کے حقوق میں سے ہیں۔ وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ، اور اس معاملے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَالْاِخْتِيَارُ فِي مِقْدَارِ الدُّورِ إِلَى الزَّوْجِ، شوہر کا آمد و رفت اور کیا ہے اس کے لیے کوئی مقدار مقرر کرنا، وقت کا مقدار مقرر کرنا، یہ شوہر کے کہنے پر ہے، اس کی مرضی کے اوپر ہے۔ لأن المستحق هو التسویہ دون طریقها، اس لیے کہ جو واجب ہے نا شوہر کے اوپر وہ برابری کرنا واجب ہے، دون طریقہ، اس کا کوئی خاص طریقہ اختیار کرنا شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات 24 گھنٹے کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک ایک کا وقت، پھر 2 بجے سے لے کر صبح کا دوسرے کے وقت۔ اب بات سمجھ میں نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے نا کیا ہے یہ تقسیم کرتے ہیں کہ دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ ایک کے پاس، دوسرے گھنٹہ دوسرے کے پاس، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن یہ کہ جتنا ٹائم ایک کو دے رہے اتنا وقت دوسرے کو دینا پڑے گا۔ والتسویۃ فی البیتوتہ لا فی المجامعہ، پھر رات گزارنے میں برابری کی جائے گی کہ ایک جگہ رات گزار رہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی رات گزارے۔ کہتے ہیں مجامعات میں برابری کرنا کوئی لازم نہیں ہے، لأنها تبتنی علی النشاط، اس لیے کہ یہ کیا ہے نشاط کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ اگر نشاط ہے تو مباشرت کر لیتا ہے انسان، نشاط نہیں ہے تو نہیں کرتا۔ وَإِنْ كَانَ إِحْدَاهُمَا حُرًّا وَالْأُخْرَى أَمًا، ایک اگر باندھی ہے اور دوسری آزاد ہے تو کہتے ہیں فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَالْأَمَةِ الثُّلُث، تو آزاد کے لیے 2 ثلث ہے اور باندھی کے لیے 1 ثلث ہے، یعنی 3 دنوں میں سے 2 دن آزاد کی اور 1 دن باندھی کی۔ بذالک ورد الاصل، اسی کے اوپر اصل وارد ہے۔ ولأن حل الامۃ، دوسری بات یہ ہے کہ باندھی کی حلت انقص من حل الحرہ، آزاد کی حلت سے کم درجے کا ہے۔ فلا بد من اظہار النقصان فی الحقوق، لہذا حقوق کے اندر بھی نقصان کو ظاہر کرنا لازمی ہے۔ والمکاتبہ والمدبرہ وام الولد ومنزلۃ الامۃ،
مکاتبہ، مدبرہ، ام ولد، یہ سارے کے سارے باندی کے حکم میں ہے. لأن الرق فیہن قائما، اس لیے کہ مکاتبہ ہو، مدبرہ ہو یا ام ولد ہو لیکن ہے ہی وہ باندی، لہذا جو حکم دوسری باندی کا ہے وہی حکم اسی کا بھی ہوگا. قال ولا حق لهن في القسم حالة السفر، شوہر سفر پر جا رہا ہے، کون سی بیوی کو ساتھ لے کر جائے کون سی کو نہ لے کر جائے وہ اس کی مرضی ہے. فیسافر الزوج بمن شاء منهن، جس کو چاہے ساتھ لے جا سکتا ہے. والاولى ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها، مناسب یہ ہے کہ سفر پر جاتے ہوئے اگر کسی ایک بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے تو پھر قرآن اندازی کرے، جس کا نام قرآن میں نکل آئے بس اسی کو ساتھ لے کر جائے. وقال الشافعی القرعۃ مستحقۃ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرع یعنی قرآن اندازی کرنا بیویوں کے درمیان یہ واجب ہے. سفر پر جا رہے اکیلے جاؤ تو اکیلے چلے جاؤ، لیکن اگر کسی ایک بیوی کو لے کر جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ لازمی طور پر قرآن اندازی کرنی ہے. لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے اور کسی بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہوتا تو عورتوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے. الا ان نقول، البتہ ہم کہتے ہیں ان القرعۃ لتطیب قلوبہن، یہ جو قرآن اندازی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کرتے تھے یہ ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. فیکون من باب الاستحباب، لہذا یہ قرآن اندازی سے کام لے کر کسی ایک بیوی کو سفر پر لے کر جانا یہ ایک مستحب معاملہ ہے، واجب نہیں ہے. وہذا، یہ اس وجہ سے لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج، عورت کا کوئی حق نہیں ہے اگر شوہر سفر پر جاتا ہے تو کوئی عورت یہ مطالبہ نہیں کر سکتی تو مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی. شوہر تنہا اور اکیلا بھی جا سکتا ہے، جب وہ اکیلا اور تنہا بھی جا سکتا ہے تو کسی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جا سکتا ہے اپنی مرضی سے. الا یرا، کیا یہ بات نہیں دیکھی جاتی ان لو الا یستصحب واحدۃ منہن، تو اس کے لیے تو یہ بھی جائز ہے کہ ان عورتوں میں سے کسی کو بھی ساتھ نہ لے کر جائے بلکہ ویسے چلے جائیں. بعض عورتیں بن صوفی بن جاتی ہے، سمجھ گئے، شوہر کے ساتھ نہیں جاتی تو پھر کیا ہے، یہ بھی درست نہیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ مولوی صاحب تھے لیکن بہت بڑے مذاقی تھے، نئے نئے فارغ ہو گئے تھے تو اس نے شادی کی تھی. شادی کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے ایک دن بیوی سے کہا کہ چلو سیر سپاٹے پر چلتے ہیں، تفریح پر چلتے ہیں. کہتے میں نہیں جاتی تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتی. کہتے میں نے ان کو بڑے منتیں کی لیکن نہیں مانی. میں نے اس کو کہا کہ اگر میں کسی اور کو ساتھ لے کر گیا تو اعتراض نہیں کرو گی؟ تو کہنے لگی چلو میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، تمہارے ساتھ کون جائے گی؟ کوئی بھی نہیں جائے گی تمہارے ساتھ. تو آج کل کیا ہے، کوئی مشکل تو ہے ہی نہیں، لوگوں کے رابطے تو بہت سارے رہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے کڑے کڑے دوسری لڑکی کو فون کیا اور میں نے کہا کہ تم جو ہے نا تیاری کرو، میں تمہیں لے کر جاتا ہوں، تفریح پر جاتے ہیں، پارک جاتے ہیں. اس نے کہا چلو چلتے ہیں. کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بعد اس نے بھی تیاری کر دی، میں بھی ان کے گھر پہنچا اور جو ہے نا وہاں سے موٹر سائیکل پر بٹھا کے اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیوی کو پھر میں نے فون کیا. میں نے کہا اوپر سے دیکھو وہ اوپر سے آئی، کھڑکی میں دیکھ رہی، میں دوسری لڑکی کو بٹھایا میں جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ دیکھیں اگر تم انکار کرو گی تو دوسرے لوگ جو ہے نا پھر کیا ہے راستے لوگ نکالتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس طرح شوہر کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے اور عورت کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آج کل ہر کسی کے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. ہاں جس کو خدا کا خوف ہو یا وہ ڈر ہو، تقوی و متقی و پرہیزگار انسان ہے، وہ الگ معاملہ ہے، ورنہ آج کل جو ہے نا برائیوں کے لیے ہر کوئی موجود ہے، بہت سارے موجود ہیں. سمجھ گئے؟ فَكَذَلِكَ لَهُ أَن يُسَافِرَ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو لے کر جائیں. وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، کہتے ہیں یہ جو وقت ہے نا، یہ ساتھ لے کر جانا سفر میں، یہ اس کی باری میں شمار نہیں ہوگا. باری میں شمار مطلب یہ کہ اگر وہ سفر پر لے کر گیا ایک بیوی کو، 1 مہینے کا سفر تھا، اب واپس آ گیا، اب دوسری بیوی کہہ رہی ہے کہ بس اب 1 مہینہ میرے ساتھ رہنا پڑے گا، تو 1 مہینے اس کے ساتھ رہ گیا ہے. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں نہیں، 1 مہینہ جو سفر میں گزارا اس بیوی کے ساتھ وہ اس کی پیکج تھا اس کے لیے، اب باقی جو ہے نا دوبارہ برابری کی جائے.
وَإِنْ رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ، اگر بیوی میں سے کوئی ایک بیوی راضی ہو جائے کہ اپنی باری چھوڑ دیتی ہے لصاحبتها اپنی سوکن کے لیے، جازہ تو یہ بھی جائز ہے۔ بھائی ایک کی عمر زیادہ ہو گئی یا کوئی بیماری ہے، وہ شوہر سے کہہ دیتی ہے کہ چلو میری باری مقرر کرنا، میرے پاس رات کو آنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ دوسری بیوی کے پاس رہ سکتے ہیں، وہ خود معاف کر دیتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی سودۃ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یراجعها وتجعل یوم نوبتها لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے تھی، امہات المؤمنین میں سے، عمر کے لحاظ سے کافی بڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق رجعی دے دی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے، مجھ سے رجوع کر لیں، یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی جو مباشرت کی جو حقوق ہے اس کا مطالبہ نہیں کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جو میرا وقت ہے آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی رجوع فرما دیا تھا، اور ان کی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر ہو گئی تھی۔ وَلَهَا أَن تَرْجَعَ فِي ذَلِكَ، اور اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ پھر کیا کر لیں، رجوع کر لے اپنے حق سے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنے حق کو ساقط کر کے دوسری بیوی کو دے دیا تھا، لیکن اب کیا ہے، یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے جو اپنا حق چھوڑ دیا تھا اس سے میں رجوع کرتی ہوں، میرا حق دوبارہ مجھے دے دیا جائے۔ لأنها اسقطت حقا لم يجب بعد، اس لیے کہ اس نے ایسے حق کو ساقط کر دیا تھا جو اب تک اس کے لیے واجب ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ باری مقرر کرنا، آئندہ رات گزارنا، آئندہ رات آتی بھی ہے نہیں آتی اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آنے والے حق کو اس نے ساقط کر دیا تھا، فلا یسقط، اور ایسا حق ساقط نہیں ہوتا، اس کا دوبارہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ چلیے یہاں تک کافی۔